السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آئیے ایک انتہائی دلچسپ اور عظیم الشان ہستی کی سیرت کا ایک مختصر حصہ آپ کے گوش گزار کروں۔ جناب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمتاً واسعہ، جن کو خلیفہ راشد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اسلام نے جو رجال کبار پیدا کیے، ان میں آپ کا درجہ بڑا ممتاز اور بڑا شاندار رہا ہے۔ عہد حاضر کی رفتار سیاست دیکھیے اور اس کا موازنہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے عہد خلافت سے کرتے جائیے۔ یہ تقابل فوراً بتا دے گا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم مسلمان، کتنی عظیم الشان ہستی کے مالک اور کتنے دور اندیش انسان تھے۔ ان کے حالات زندگی پڑھتے پڑھتے بے ساختہ اقبال کا یہ مصرع یاد آ جاتا ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ پورے عالم اسلام کی تاریخ ٹٹول جائیے، آپ کو کوئی ایسا فرما روا نظر نہیں آئے گا جس نے بادشاہت کے کامل اختیارات سے از خود دستبردار ہو کر بادشاہت کو دوبارہ خلافت راشدہ کی صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اپنی زندگی کے لیے گریز پا لمحات بے دریغ صرف کر دیے۔ وہ مصر کے گورنر عبدالعزیز کے صاحبزادے اور خلیفہ عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ ناز و نعمت میں پلے نہایت خوبصورت، خوش ذوق اور خوشپوش شہزادے تھے۔ بڑی نادر خوشبو لگاتے تھے، داڑھی میں خلال کر کے صفوف عنبر چھڑکتے تھے۔ جدھر نکل جاتے تھے ساری فضا مہک اٹھتی تھی۔ خلافت سنبھالی تو فخر و درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ پہلا کام ہی یہ کیا کہ اپنی وسیع جاگیر فلاح عامہ کے لیے بیت المال کے حوالے کر دی۔ پھر تمام عمرہ بنو امیہ کی جاگیروں کے پروانے خود اپنی قینچی سے چاک کر دیے اور ان کی جاگیریں بھی بہبود عامہ کے لیے بیت المال کو دے دیے۔ یہاں تک کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے نہایت قیمتی ہیرے جواہرات بھی عام مسلمانوں کی بھلائی کی نظر کر دیے۔ معذوروں اور مسکینوں کی بھرپور مدد فرمائی اور مملکت اسلامیہ کو اتنا خوشحال بنا دیا کہ نگر نگر، قریہ قریہ، دور دور تک کوئی محتاج نظر نہیں آتا تھا۔ زندگی کے آخری سانس تک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرتے رہے۔ ذمیوں کے حقوق کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایک مسلمان افسر نے ایک ذمی جو ذمی غیر مسلمان ہوتا ہے، ذمی کا گھوڑا چھین لیا تو اسے 40 درے لگوائے۔ ہشام بن عبد الملک کے خلاف ایک عیسائی نے فریاد کی تو آپ نے ہشام کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ہشام چیخا چلایا تو آپ نے اسے نہایت سختی سے سرزنش کی۔ خلفائے بنو امیہ خطبات جمعہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے خلاف کچھ ناگوار باتیں کرتے تھے۔ آپ نے اس رسم بد کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ یہ آیت پڑھنے کی تاکید فرمائی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سورہ نحل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں اور یہ آیت آج تک بدستور اسلامی خطبات کا جز ہے، جس کا ثواب نامعلوم مدت تک ابھی انہی کے حساب میں
لکھا جائے گا۔ عمرہ بن امیہ اپنی جاگیریں چھن جانے پر بڑے برہم تھے۔ انہوں نے سازش کی، آپ کے ایک نوکر کو 1000 اشرفیاں دے کر اس کے ذریعے آپ کو زہر کھلا دیا۔ آپ پر اس سازش کا بھید کھل گیا۔ شان کریمی کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی سے ذاتی انتقام لینا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نوکر کو بلایا، 1000 اشرفیاں واپس لے لیں، بیت المال میں جمع کرائیں اور نوکر سے فرمایا چپکے سے بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بدلے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اسی زہر کی وجہ سے 101 ہجری بمطابق 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔